جی ایک سکینڈل نکلا تھا پاکستانی یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹی کا, اسلامیہ یونیورسٹی کا, کہ 5500 پون کلپس وہاں سے شیئر ہوئے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کافی آن لائن ایک تماشا پورے کا پورا مچا ہوا ہے. یہ شخص تھا جو کوئی سیکورٹی کوآرڈینیٹر ہے یونیورسٹی کا, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 5500 لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کے پون کلپس اس کے فون سے نکلے ہیں. اب تھوڑی سی بات کافی انبلیویبل سی لگتی ہے کہ 5500 لڑکیوں کے ایک بندہ کلپ کیسے بنا سکتا ہے. یہ کوئی پون ایڈکٹ ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے موبائل میں دنیا جہاں کا پون ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہو, مگر خود بنا رہا تھا, وہ ایک تھوڑا سا مشکل بات ہے. مگر میں اس کیس کے میرٹ کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, میں اس چیز کے میرٹ, اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو لے کے بہت سے ایسے لوگ جو کہ عورتوں کی جاب یا لڑکیوں کی ایجوکیشن کے بارے میں پاکستان میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ لوگ اس کو اٹھا کے کافی زیادہ اٹھا رہے ہیں, اور اس طرح کی خبروں کو ہمیشہ ہی لڑکیوں کی یونیورسٹی ایجوکیشن کے خلاف یوز کیا جاتا ہے کہ جی یونیورسٹی میں لڑکیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, جی دیکھیں اتنے گندے کام ہوتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے, تو فلاں ہوتا ہے, تو ڈھمکاں ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار دیکھیں ساری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. سعودی عرب سے بھی پون نکلتا ہے, مکے اور مدینے سے بھی نکلتا ہے, لوگ پرائیویٹلی ویڈیوز بناتے ہیں, وہ ویڈیوز کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہیں. کوئی لڑکی یونیورسٹی کی بھی ہو سکتی ہے, مدرسوں سے کیا مولویوں کی تصویریں اور ویڈیوز نہیں نکل رہی, صرف یونیورسٹی ہی یاد ہے ان کو. کیا مولانا عزیز الرحمان نے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتوت کی تھی وہ نہیں یاد کسی کو بھی؟ ٹھیک ہے, ادھر لڑکیوں کی ایجوکیشن کے خلاف کرنے لگ گئے ہیں بات. کیا لال مسجد میں لڑکیاں پریگننٹ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ہوئی ہیں خواتین پریگننٹ, وہاں پہ بھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور بھی بہت سے مدرسے پاکستان کے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں یہ بات کہ پاکستان میں کوئی ایسا مدرسہ ہو سکتا ہے جدھر کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی. تو پرابلم یہ ہے کہ اب لڑکیوں کی ایجوکیشن کے خلاف اس طرح کی نیوز کو لے کے بہت زبردست قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, عورتوں کی جاب کرنے پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ادھر ایسی ایسی نعتیں گائی جاتی ہیں, نعت اس کو آپ کہیں یا کوئی اسلامی سانگ کہیں, جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی کمائی کھانے والا جو ہے وہ حرام خور ہے, فلاں ہے, ڈھمکاں ہے, اس کو دنیا بھر کی ہر گالی دی جاتی ہے, گا گا کے مولوی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم اس ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ عورتوں کی, لڑکیوں کی مولیسٹیشن کا, سیکشول ابیوز کا, بچوں کی مولیسٹیشن کا, عورتوں کی سیکشول ابیوز کا چکر ہے. اس کو بجائے کہ ورک پلیس کو سیف بنایا جائے, یونیورسٹی اور کالج کو, ایجوکیشن کی جگہ کو سیف بنایا جائے لڑکیوں اور عورتوں کے لیے, اور اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سوشل میڈیا پہ بھی اس ٹائم ایک ایسی بھی کیمپین چل رہی ہے جس کے اندر جس لڑکی نے اس شخص کو ایکسپوز کیا کہ یہ اسے بلیک میل کر رہا تھا, اسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. کئی اینڈریو ٹیٹ قسم کے جو ہیں وہ جو چول ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ آ کے پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ملانی ٹائپ عورتیں جو ہیں وہ بھی زبردست قسم کے پروپیگنڈا میں اس وقت شامل ہیں, اور یہی سارا ڈرامہ بہت گندے طریقے سے پاکستان میں کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی مہلک اور انتہائی برا ہے. اور کوئی کسی کو شرم نہیں آتی, اور کسی بھی لیول پہ یہ سوچا نہیں جاتا کہ یار یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہیں. اتنا بڑا پرابلم ہے یہ. یونیورسٹیز کے اندر سیکشول ابیوز کا پرابلم ہے, مولیسٹیشن کا پرابلم ہے, پوری سوسائٹی بیمار ہے, پوری سوسائٹی میں ایک ستیہ ناش ہوا ہے جہاں پہ یہ چیز ہوتی رہتی ہے. بٹ جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ کی ایکسٹریم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. صرف اور صرف چند لوگ ٹویٹر پہ ہی نہیں کرتے, پورے ملک میں ایک پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا قصور ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اور عورتیں ہی بیٹھ کے ننگی گالیاں ان وکٹمز کو دیتے ہیں. جی جی عاصم بھائی پلیز ضرور. میں اس میں ایڈ کروں, میں نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے اسٹوپڈ ہیں یا جان بوجھ کے نائیو بنتے ہیں کہ پاور ہیرارکی میں جو حاصل کیا گیا کانسنٹ ہے کہ ایک شخص اگر آپ سے اوپر والی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیچر ہے یا پروفیسر ہے یا وائس چانسلر ہے یا اینی بڈی ہو ہیز اینی سارٹ آف اے پاور اوور اینی بڈی, رائٹ, اس میں جو آپ کانسنٹ لے بھی لیں تو وہ کانسنٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی شخص اگر آپ سے طاقتور پوزیشن پر موجود ہے تو آپ کی رضامندی نہیں ہوتی
سکتی نہ ہی ہو سکتی ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر میرا باس یا میری باس مجھے کہے کہ جاؤ میرے لیے چائے کا کپ بنا کے لے آؤ تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا جاؤں گا, لیکن اس میں میری رضامندی شامل نہیں ہوگی. میں چائے کا کپ تو اسے لا کے دے دوں گا, لیکن میں اس پوزیشن میں, اس ولنریبل پوزیشن میں بیٹھا ہوں کہ میں اسے انکار کروں گا تو مجھے اپنی جاب کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یا ہو سکتا ہے مجھے اپنے بونس کا مسئلہ پڑ جائے, یا مجھے کوئی اور مسئلہ پڑ جائے کہ میں کل کو چھٹی مانگوں تو مجھے چھٹی نہ دے. تو مختلف قسم کی اس میں ولنریبلٹیز آ جاتی ہیں جس کے اوپر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہو, آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رضامندی سے کر رہے ہو اور اس میں آپ فلی کنسینشولی انوالوڈ ہو. دس از ناٹ ٹرو. لوگوں کو جی یہ بڑی سمپل سی بات جو ہے, یہ والی بات سمجھ نہیں آتی کہ پاور ہیرارکی میں کانسینٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. اور یہاں پہ کئی کیسز ہیں جس کے اوپر یہ بات بہت کلیئرلی ان دا کورٹ آف لا ثابت ہو چکی ہے کہ جی پاور ہیرارکی میں کانسینٹ نہیں ہے. چاہے وہ لکھ کے بھی دے دے کہ جی میں اپنی کانسینٹ سے یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, still it is not a consent because you hold the power over that person who is vulnerable as compared to you are. This is some very simple which needs to be understood, جس کی پوری سوسائٹی کو سمجھ آنے کی یہ ضرورت ہے کہ جس بندے کے پاس طاقت ہے وہ ہمیشہ ہی طاقتور ہے. اس کے نیچے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی رضامندی سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس کی منشا کے خلاف ہو یا جس سے وہ عام حالات میں نہ کر سکے. اگر فرض کریں کہ وہ پروفیسر نہیں ہے, اس کو باہر وہ سڑک پہ مگر مل جاتا ہے, اسے اس کے گریڈز کا فرق نہیں پڑنے والا, اسے نمبرز کا فرق نہیں پڑنے والا, اسکالرشپ پہ فرق نہیں پڑنے والا, ایگزام پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کل کو اس کے ریفرنس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وڈ دیٹ پرسن سلیپ ود دیٹ پرسن ہو از لائک 60 ایئرز آف ایج, اور وہ خاتون جو ہے وہ 20-22 برس کی ہے, اگر وہ سڑک پہ چلتا ہے وہ اسے مل جائے تو ہو سکتا ہے اسے منہ بھی نہ لگائے, اسے بات بھی نہ کرے. So there is exactly. always power involved, چاہے وہ in the form of control ہے, چاہے وہ in the form of money ہے, چاہے وہ in the form of کوئی اور چیز ہے. جی Power ایک is بات always میں نے there. اس پہ ایڈ کرنی تھی. جی سوشل سائنٹسٹ. آصف بھائی کمپلیٹلی اگری وتھ یو, پاور ڈائنامکس بہت ضروری ہے اس کے اندر دیکھنی, اور پیٹریارکل جو ہماری سوسائٹی ہے نا وہ بھی بہت اس کے اندر, کیونکہ وہ پیٹریارکی جو ہے وہ پاور ٹلٹ کر دیتی ہے نا مین کے فیور میں. اور Exactly. میرا جو ایکسپیرینس ہے یو کے کی یونیورسٹیز میں نے کافی کام کیا, تو سملر چیلنجز یہاں پہ بھی آئے ہیں, اسپیشلی جو میل ڈومیننٹ جو کلچر تھا یونیورسٹیز کا. موسٹلی آپ کے جو وائٹ میلز تھے وہ پروفیسرز بڑی جلدی بن گئے تھے 70s اور 80s میں, اور پھر جو میجورٹی آف جو ویمن جو تھیں وہ دے ور ریلائنٹ آن دیز پروفیسرز, وہ ریلائی کرتے تھے ان پروفیسرز کے اوپر اپنی پروموشن کے لیے, اپنی پروگریشن کے لیے. تو یہ چیزیں یہاں پہ بھی کافی ہوئی تھیں, تو اس کو انہوں نے جو یہاں پہ ریزالو کیا ہے نا, وہ آئی تھنک دیٹس اے گڈ فریم ورک, ایک بلو پرنٹ دیا ہے کہ کیسے ریزالو کرنا ہے اس کو. ایک تو پاکستان کے اندر آپ کی پیٹریارکی ریلیجن کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت کلوزلی ٹائڈ ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی سولوشن اتنا آسانی سے تو نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اگر پیٹریارکی کو چیلنج کریں گے تو آپ ریلیجن کو چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ ملے جو ہیں ہمارے ہونے نہیں دیں گے. اس کا حل ہے آپ کے اوپر ویری اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ود ان دا یونیورسٹی, اور کوڈ آف کنڈکٹ, اور وسل بلوئنگ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہاں کی یونیورسٹیز میں اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے یہاں پہ اتنے واٹر ٹائٹ وسل بلوئنگ پروسیجرز انٹروڈیوس کر دیے ہیں کہ ابھی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ یا کوئی فیمیل ممبر آف اسٹاف اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مس بہیو کر رہا ہے یا اناپروپریٹ بہیویئر کر رہا ہے, تو کانفیڈینشلی اینڈ انونیمسلی دے کین raise the alarm, they can let an independent third party HR میں کسی کو بتا سکتے ہیں, تو then they can quietly undertake an investigation. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو بندہ انچارج ہوتا ہے نا اس کے پاس پھر کھلی انفیٹڈ پاور ہوتی ہے, اور پھر وہ اس پاور کو ابیوز کرتا ہے جس طرح چاہے. تو آئی ڈونٹ نو اگر یہ والی سولوشن پاکستان میں چلے گی یا نہیں چلے گی, بٹ جسٹ لائک نہیں, وہ ریلیجن انونیمس اور کال پاور ان کا جو ہے نمبرز نا ہوتے بہت ہیں, کمپلیکس ہوا رپورٹنگ ہے. کے نمبر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کال کر دیتے ہیں, جہاں پہ آپ ای میل بھیج دیں, چاہے کسی بھی آئی ڈی سے بھیج دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکلوز یور آئیڈینٹیفیکیشن, یا یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایون یوز یور اون وائس. آپ کسی اور کو کہہ کے اس سے فون کروا دیتے ہیں, دین دیٹ از انویسٹیگیٹڈ فردر. اگر آپ انہیں کوئی مطلب اس طرح کی بات رپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے یار, وہ وہاں پہ تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس تو پراپر ریسورسز نہیں ہیں. ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ I don't think even government wants to do that, they won't do it. اور اس کے اوپر جو لسنر بیٹھا ہوگا وہ بھی کوئی تھرڈ پارٹی بیٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہونا ضرور نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ اگر وہ ہو جائے
that would become a person of interest or interested party or party who can benefit out of these complaint cells na, that person should be a totally different third party independent adjudicator हो, जैसे ombudsman होते हैं उस तरह का कोई बंदा हो जिसके पास उसकी complaint है, and that person should be allowed to fully investigate with full given authority कि वो किसी को भी बुला के कुछ भी पूछ सकता है. इस तरह का कोई framework पाकिस्तान में बनना चाहिए, otherwise it's going to be very very difficult. कभी कभी तो मैं बहुत जो हूँ ना, मैं डिस्पॉन्डेंट और होपलेस हो जाता हूँ जब मैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ ना, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो टाइड है सो क्लोजली. ये करप्शन, अकाउंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब्यूज ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए आपको. एक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आप पुलिस को भी लॉ के अंदर लेकर आए ना. क्योंकि वो फिर आप कभी कंप्लेन भी करते हैं, फर्ज करें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसको भी आप फिर ब्राइब करके उससे निकल सकते हैं. तो आई ऑनेस्टली फील अच्छा, ये हैप्पी सिंगल ने कमेंट किया, ये इस तरह के कमेंट ही हैं जो कि ये शो करते हैं कि पाकिस्तान में किसी की मेंटल अपब्रिंगिंग कैसे होती है. लड़कियों का बड़ा कसूर है इन चीजों में, क्योंकि वो खुद राजी होती हैं. हैप्पी सिंगल, बात ये याद रखें कि किसी लड़की के रेप को उसकी रजामंदी से ताबीर करने का मतलब ये है कि आप कंसेंट का, और अभी जो आसिम भाई ने पावर डिफरेंशियल का जिक्र किया है कि जब आपका बॉस या आपका कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं, आपका प्रोफेसर, आपको कोई ऐसी ऑफर करा दे और बज़ाहिर ये भी नजर आ रहा हो कि कोई रजामंद है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे पे होती है जो कि पावर वाली पोजीशन में होता है. ठीक है, तो इस बात को समझें. लड़के वनरेबल नहीं होते इस मामले में, इसलिए आप लोगों को कभी यूनिवर्सिटीज में ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती, लड़कों की वल्नरेबिलिटी देखें तो आप मदरसों में देखें ना, आपको मदरसों के अंदर नजर आ रही है ना वो चीजें. अब उसके मामले में भी आप कहेंगे कि जी मुल्ला कसूरवार नहीं है, वो तो वहाँ का बच्चा ही कसूरवार है, वो तो मर्जी से राजी होगा. मदरसों में कल्चर ये होता है कि एक मुल्ला ऊपर होता है, उसके नीचे 10-12 उसके उस ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि तकरीबन कुरान हिफज कर चुके होते हैं. ठीक है, वो अपने से नीचे वालों का सुनते हैं, उनसे नीचे वाले उनका सबक सुनते हैं, और हर रात ये डील हो रही होती है कि जी आपने अगर मेरे साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा तो सुबह आपकी गलतियां मैं मुल्ला जी को नहीं बताऊंगा और मुल्ला जी आपको काम डंडे मारेंगे. बच्चे अपने आप को कुरान की आयतें ना याद करने के नाम पे प्रोस्टिट्यूट करते हैं. मदरसों की ये रियलिटी है असल में. ठीक है जी, तो ये हालात हैं. और ये देखें, ये बीबीसी उर्दू का स्क्रीनशॉट देखें. एक सेकंड, इस कमेंट को सामने से हटाएं तो एक सेकंड भैया. 2022 के पहले 5.5 माह में पंजाब भर से 1390 बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाकयात सामने आए. ठीक है, सुबह पंजाब में बच्चों के खिलाफ रेप के 55% वाकयात में हमसाए मुलव्वस थे. ठीक है, तो आप अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है, आप मदरसे में सेफ नहीं है, आप स्कूल यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है, भाई आप कहीं भी सेफ नहीं है. और लड़कियां ज्यादा अनसेफ इसलिए हैं क्योंकि औरत को बद किरदार साबित करके अपनी घटियापन को छुपाना तो पाकिस्तान की सोसाइटी को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है. मगर इन बच्चों का क्या कसूर है? अगर आप ये समझते हैं कि औरत तो अपनी बद किरदारी की वजह से, अपनी रजामंदी की वजह से, अपनी जिनसी हवस की वजह से जो है लोगों को भड़का के या लोगों को इन्वॉल्व करके जो है वो माशरे को खराब कर रही है, तो मुझे बताएं 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल के लड़के का क्या कसूर है? फिर 15 साल के लड़के का क्या कसूर है? वो मौलाना अब्दुल अजीज जिसके साथ कर रहा था ना, वो 19 साल का लड़का था. ठीक है, समझ गए? वो अच्छा खासा खुद जो है शादी के काबिल था वो, और उसके साथ मौलाना अब्दुल अजीज जो है वो ये काम कर रहा था. तो आप मुझे बताएं कि मौलाना अब्दुल अजीज को अगर एक लड़के के ऊपर जो कि जवान है, जिसकी दाढ़ी मूछ पूरी आ चुकी है, उसके ऊपर भी अगर शहवत चढ़ी थी, तो मुझे बताएं कि फिर उसने तो शरई पर्दा अपना पूरा किया था. वो कौन सा अपनी तशरीफ बाहर निकाल के फिर रहा था जिसको मौलाना अब्दुल अजीज, और मौलाना अब्दुल अजीज उसे इस बात पे ब्लैकमेल कर रहा था कि तेरा हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट तुझे मैंने नहीं देना जब तक तू मेरे साथ ये काम नहीं करेगा. ठीक है, और मौलाना अब्दुल अजीज अकेला ही नहीं, अगले उसके बेटे भी यही काम कर रहे थे आगे से. वो मदरसा पूरा है ये था. ठीक है, तो ये बातें हैं जिनको आप लोगों को समझना चाहिए. समझें इन बातों को कि ये इतनी सिंपल चीजें नहीं है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं.
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।